إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بزرگی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رحمت و بخشش کی دعا، آل رسول، اصحاب رسول، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اگوا، پیشوا، رہبر، رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس ایک آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کے فوائد گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بتلایا گیا تھا
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا. آج اس کے فوائد کو آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس دنیا کے اندر دو چیز ایسی ہے جس سے انسان بے حد محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے. قرآن مقدس کے اندر المال والبنون کا لفظ استعمال ہوا ہے. لڑکوں سے پہلے مال کا تذکرہ کیا ہے، بچوں سے پہلے. آدمی کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے پہلے مال کا تذکرہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں آدمی اپنے بال بچوں کو بھی بھول جاتا ہے مال کے چکر میں. ہاں، اپنے بال بچوں کو بھی تیاگ دیتا ہے. تو یہ مال اور اولاد جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور فطری محبت ہے، یہ عین محبت ہے. اللہ نے اس کی محبت ہمارے سینوں اور دلوں کے اندر رکھ دیا ہے. ہر کسی کو محبت ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جو چیز ہمارے اور آپ کے نظر میں اتنی محبوب ہو اور اس کی اتنی قدر ہو تو اسے کسی اور کو دینا یہ تو بہت بڑے جگرے کا کام ہے. کسی اور کو دے دینا یہ بہت بڑے جگرے کا کام. اللہ تبارک و تعالی نے اسی مال کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس مال کو، جو کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، لگا دیا جائے، تو آدمی کو کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کا نفس پاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کی ذہنیت، اس کی سوچ و فکر، اس کے قلوب و اذہان، دماغ، دل، یہ پاک صاف ہو جاتے ہیں. اس میں اس کے سوچنے اور سمجھنے کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس کا جو دماغ ہے اس کا دماغ بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. جیسے انسان کے ساتھ میں شیطان لگا ہوا ہے، ایسے ہی ہمارے اور آپ کے ساتھ میں ایک اور دشمن ہے ہم جو نیک کام نہیں کرنے دیتا ہے. دوسرا دشمن کون ہے؟ ایک تو دشمن شیطان ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن، اور ایک دشمن ہمارا اور آپ کا نفس ہے. اللہ اکبر. ایک دشمن ہمارے اور آپ کا نفس ہے. نفس، خواہشات نفس جس کو بولتے ہیں. مزہ آتا ہے یہ بھی کر لیتے ہیں، مزہ آتا ہے یہ بھی کر لیتے ہیں، مزہ آتا ہے یہ بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی دشمن ہے. اگر اس دشمن کو مارنا ہے، اس کو کچلنا ہے، شیطان کو کچلنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وہ لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے، وہ پاک صاف ہو جائیں. اللہ اکبر. شرک و بدعات سے پاک صاف ہو جائیں، غلط رسوم و رواج سے پاک صاف ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں. اللہ اکبر. وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائیں. قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس کو پڑھیں گے تو آپ کے روکتے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں اولاد دیا،
اچھا صحت، شان، شوکت، گھر بار، بنگلہ، صحت، سب کچھ دیا ہے، لیکن یہ کوئی بڑی چیز تمہیں میں نے نہیں دی ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق کی اللہ کا سب سے بڑا احسان اس کے بندوں پر یہ ہے کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ذرا غور سے دیکھیں، سنیں کہ انہی میں سے ایک رسول اللہ نے بنایا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ انہیں دین و حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی پاکی کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے. اللہ ان کے نفس کو پاک کرتا ہے. اللہ اکبر. ان کی صفائی و ستھرائی کرتا ہے، ان کے مزاج کو بدلتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے، غلط عقائد سے، غلط نظریات سے، شرک و بدعات سے، رسوم و رواج سے ان کی پاکی اور صفائی کرتا ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا نفس پاک ہو جاتا ہے، آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا ذہن صاف ہو جاتا ہے، اور اس کی فکر بدل جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. اللہ، مال بھی پاک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر بیان فرمایا ہے، جو ہر جمعے کے دن پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں. ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ سورت کتنی اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے قد افلح من تزکا. کتنی بار آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا؟ قد افلح من تزکا. تحقیق کی وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہی بیان کیا جا رہا ہے. تزکیہ، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، اس کے ذریعے سے ہماری پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. ایک فائدہ یہ ہوا. ایک اور فائدہ ہوتا ہے جو بہت اہم ہے. ہمیشہ یہ آدمی سوچ و فکر میں ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے. اللہ اکبر. مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مثال، مومنین کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مثل المؤمنون ينفقون اموالهم في سبيل اللہ. ان مومنوں کی مثال ایک دانے کی سی ہے. ایک دانہ دیا ہے، دانہ. جس دانے کو زمین کے اندر اگر ڈالا جائے تو وہ زمین کو پھاڑ کر کے وہ دانہ ایک شاخ نکلتا ہے، اور اس شاخ کے اندر 7 ڈالیاں پھوٹتی ہیں. 7 ڈالیاں، اور 7 ڈالی کے اندر 100 دانے لگتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے بیان کیا ہے. ذرا بتاؤ، ذرا سوچو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے 10 روپیہ دے دو، آج تم مجھے 10 روپیہ دے دو، کل میں تمہیں 100 روپیہ واپس کروں گا اور 100% واپس کروں گا، دے دوں گا بھائی میں آپ کو. بھلا بتاؤ میرے بھائی اور دوستوں، کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اس کو 10 روپیہ نہیں دے گا؟ دے گا، دے گا. اللہ کہہ رہا ہے تم ایک خرچ کرو، میں تمہیں ایک کے بدلے 10 دوں گا، 700 دوں گا، اس سے بھی بڑھا کے دوں گا. لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا، ہم اور آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ گھٹے گا نہیں، بڑھا کے دوں گا میں، گھٹے گا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، واپس دوں گا، لوٹا کے دوں گا، لیکن جتنا تم نے دیا اتنا نہیں دوں گا، بڑھا کے دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے بات پر یقین نہیں ہے. ہماری سوچ یہ کہ ہم خرچ کرتے ہیں تو گھٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، قسم کھا کر کے کہا. صرف اتنا کہہ دیتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں تو بھی چلتا، لیکن اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں. ایک خرچ کرو گے اللہ 10 دے گا، 700
دے گا 700 سے بھی بڑھا کر کے دے گا. اللہ اکبر. 700 سے بھی بڑھا کر دے گا. بغیر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے. ہم تو حساب کر کے ایک ایک دیں گے نا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے دے سکتا ہے. اللہ اکبر. تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. ایک اور فائدہ ہے جو بہت اہم ہے. کبھی کبھار آدمی ہوتا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے, یار ابھی یہ کام نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, یا ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کام کر کے بھی وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ اپنے منزل کو ہم نہیں پہنچ پائیں گے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر کے بیان فرمایا, موضوع نہیں ہے وہ, آپ کو صرف مثال میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ میں جنگل میں چلا گیا. یہ بہت بار بیان کیا گیا ہے. ہاں, کتاب التوبہ کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے. جب توبہ کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. جنگل میں چلا گیا, آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو ایک درخت سے باندھ کے لیٹ گیا, سو گیا. اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اونٹ ماں ساز و سامان غائب, چلا گیا, سامان کو لے کر کے کہیں بھاگ گیا. اب جنگل کے اندر ہے, ویران ہے, اکیلا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, ادھر جاتا ادھر جاتا تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور سامنے موت نظر آتی. اب ایسے حالت میں اللہ غیبی مدد کرتا ہے, غیب سے, جہاں سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں. آدمی کو ایسا لگتا ہے یہ کام نہیں ہوگا, اب نہیں ہو سکتا, لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا, اللہ ایسے لوگوں کی غیبی مدد کرتا ہے. جہاں سارے وسائل ختم ہو جائیں وہاں اللہ کی مدد غیبی طور سے آتی. کیسے آتی ہے آپ کو میں بتاؤں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غیبی مدد کیسے ہوتی ہے کہ ایک آدمی صحرا کے اندر چلا جا رہا تھا. چلتے چلتے اسے بدلی کے ٹکڑے سے ایک آواز نظر آئی. کیا نظر آئی؟ آواز یہ آئی کہ اس بدلی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر. اللہ اکبر. بدلی کو حکم دیا جا رہا ہے. وہ آدمی اپنے کان سے سنتا ہے کہ یار فلاں آدمی ہے, اس بدلی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر. وہ بدلی وہاں سے ٹوٹ کے ایک دوسرے جگہ پر جاتی ہے اور سنگلاخ جنگلی جگہ پر, پتھریلی زمین پر وہ بارش کرتی ہے اور وہاں سے ایک نالی نکلتی ہے. سارا کا سارا پانی اسی نالی میں جمع ہوتا ہے اور نالی کے ذریعے سے اس کھیت میں پانی چلا جاتا ہے, جس کھیت میں وہ آدمی کھڑا ہو کر کے اپنے اوزار سے پانی کو ادھر ادھر کرتا ہے. وہ آدمی اسی نالی کے ذریعے بھاگتا ہے اور دوڑے جاتا ہے کہ بھائی کون آدمی ہے. جا کر کے دیکھتا ہے تو ایک آدمی اپنے باغ کے اندر اپنے اوزار سے اس پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے, لگا رہا ہے, اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے. دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آدمی پوچھتا ہے کہ ارے میرے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتانے سے ہچکچاتا ہے, کہتا ہے آپ کو ضرورت ہے بھائی نام تو بتا دو. نام بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے میں نے ابھی بدلی کے ٹکڑے سے یہی نام سنا ہے جو نام تو بتلا رہا ہے. میرے بھائی ذرا بتلا دے تو کام کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بادل کو حکم دیا ہے کہ تیرے کھیت کو سیراب کر دے. دیکھیں غیبی مدد کیسے ہوتی ہے. ذرا اپنا کام تو بتا دے. وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے بندے بتانا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن اب جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے, باغ ہے, اس کے پیداوار کو میں 3 حصہ کرتا ہوں. ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہی وہ خرچ کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد کرتا ہے. جہاں سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں, سارے وسائل, اس نے کیا کہا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں, ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں, اور ایک حصہ باغ کے اوپر جو خرچہ آتا ہے اس کے لیے رکھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ آدمی کہتا ہے بس یہی مسئلہ ہے. اللہ اکبر. تو پتہ کیا چلا اس حدیث سے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو اس خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد کرتا ہے. جہاں سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں آدمی یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا, اللہ وہاں اپنی مدد شروع کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے جن کو اللہ نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فائدہ یہ ہے
کہ آدمی بذات خود نیک ہو جاتا ہے. کون آدمی ہے جو نیک نہیں بننا چاہتا ہے؟ کون آدمی ہے جو نیک نہیں بننا چاہتا؟ سب لوگ اپنے آپ کو نیک تصور کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک باور کرانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قرآن مقدس کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا آدمی نیک بن جاتا ہے. اللہ اکبر. خرچ کرو تم نیک بن جاؤ گے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کر لو. اب یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو روزی دی ہے، یعنی یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اسی میں سے تو اللہ مانگ رہا ہے، اسی میں سے مانگ رہا ہے، کسی اور جگہ سے نہیں مانگ رہا ہے. جس کو اللہ نے دیا ہے، ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے، جو دولت دی، اس میں سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کے فرشتے آ جائیں اور اس وقت تم ان سے کہو کہ بھائی تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. اللہ اکبر. تب مہلت نہیں ملے گی، تب اللہ مہلت نہیں دے گا کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد والا جو حرف ہے نا، جو لفظ ہے، وہ آدمی کو حیران کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مجھے مہلت دے دو، میں خرچ کر لوں تاکہ میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ، تاکہ میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو آدمی کو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا بنا دیتا ہے؟ نیک بنا دیتا ہے. عذاب قبر سے مانے ہے قبر کی گرمی کو. ایک فائدہ یہ ہے کہ قبر کی گرمی کو، قبر کے آگ کو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے قبر کی. جیسے سورۃ الملک اگر کوئی آدمی اپنے زندگی کا روٹین بنا لے، اس کو شام کے وقت پڑھ لے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر سے مانے ہے. سورۃ الملک چھوٹی سی سورت ہے، اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو 5 منٹ کے اندر پڑھ سکتا ہے. ڈیلی شام کو سونے سے پہلے پڑھ لے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عذاب قبر سے مانے ہے. ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ عذاب قبر سے مانے ہے. قبر کے اندر عذاب کے فرشتے آئیں گے تو یہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلا گیا عذاب کے فرشتوں کو آنے نہیں دے گی. اللہ اکبر. یہ کہے گی یہ سخی آدمی ہے، یہ خرچ کر کے آیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لٹا کے آیا ہے، خرچ کر کے آیا ہے، اس کو عذاب دینا نہیں. اللہ اکبر. قبر سے جب آدمی اٹھے گا ایک فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی اپنے قبر سے اٹھے گا میدان محشر میں کوئی گھٹنوں کے برابر اور کوئی کمر تک اور کوئی یہاں کندھے تک، کوئی ناک تک، کوئی اب پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا نیچے سے اوپر تک. ایسے عالم میں وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلا گیا ہے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ اکبر. صدقے کے سائے میں ہوگا. کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائی اور دوستو. قبر سے نکلنے کے بعد بھی اس کو سایہ مل رہا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش تلے سایہ دے گا. اس میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلا گیا اور داہنے ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو نہیں پتا چلا. کل قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اس میں سے ایک شخص ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ. اور خوش نصیبی کی کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اور دوستو. ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خوش ہو جائے. اللہ نے آپ کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک اسپیشل دروازہ بنایا ہے. اللہ اکبر. جنت میں جانے کے لیے ایک اسپیشل دروازہ بنایا ہے، باب الصدقہ جس کا نام ہے. کوئی نماز کے دروازے سے جائے گا، کوئی روزے کے دروازے سے جائے گا، کوئی باب الجہاد سے جائے گا. ایسے ہی وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں لٹا کے گیا ہے، خرچ کر کے گیا ہے، میرے بھائی اور دوستو کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے اسپیشل اس کے لیے ایک دروازہ لگایا جائے گا جس کا نام ہوگا باب الصدقہ. یہ آدمی اسی دروازے سے جنت کے اندر چلا جائے. اللہ اکبر. ایک فائدہ اور بتاؤ. وہ فائدہ بتانے کے فائدے تو بہت ہیں کہ آدمی آج دنیا کے اندر بولتا ہے ڈپریشن کے سب شکار ہیں. میں بھی اس میں ہوں. سب ڈپریشن کے شکار ہیں، مانسک ہو جاتے ہیں. کوئی چیز تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ مانسک ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے. ڈپریشن کا علاج بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم یہ آیت ہے،
کتنی بڑی یہ آیت ہے میرے بھائی اور دوستو کہ دل کو چھو لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف ولا ہم یحزنون. اللہ خوف طاری ہو جاتا ہے, تھوڑی سی تکلیف ہوتی کہیں یہ تو نہیں ہو گیا. آدمی سوچتا ہے نا, تھوڑی سی کوئی بیماری آ گئی تو آدمی دماغ کے اندر نہیں لگتا کہ کینسر تو نہیں ہو گیا, کوئی ٹی بی تو نہیں ہو گیا, کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہو گیا, آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. اللہ دے گا ان کو, دے گا. اب رب دے گا تو کتنا دے گا اندازہ کیجئے. دنیا کے اندر دینے والوں کو اللہ دیتا ہے تو گن نہیں پاتے ہیں, اور کل قیامت کے دن دنیا کے اندر بھی اللہ دے گا انہیں. دنیا کے اندر برکت سے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, رحمت سے دے گا دنیا کے اندر, اور کل قیامت کے دن خرچ کرنے کا معاملہ کیا ہوگا نا, ان کو اللہ ان کی مغفرت کر کے دے گا, جنت کی شکل میں دے گا. مغفرت بھی کرے گا اور جنت کی شکل میں دے گا. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈپریشن کا وہ جو ہے تذکرہ کیا ہے. اللہ نے بیان فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ, ان کے اوپر غم نہیں ہوگا, وہ خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر, وہ گھبرائیں گے نہیں. بڑے سے بڑا معاملہ کیوں نہ آ جائے وہ گھبرائیں گے نہیں, ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور غمگین نہیں ہوں گے اگر کوئی اچھی چیز ان سے چلی جائے, کوئی لے لے, وہ کسی آفت کا شکار ہو جائے. والدین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہیں اپنے بچوں کے لیے, اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں اللہ کو پیارے ہو جائیں تو ان کا دل غمگین ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان پر نہ خوف ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ فکر ہوگی, وہ بڑے ٹھاٹ بات عام شان سے رہیں گے. اللہ اکبر, ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے دولت کی شکل میں, اسے اللہ کے راستے میں جہاں اپنی ذات پر خرچ کریں, وہیں پر جب موقع آئے ہاں اللہ کے نام پر, اللہ کے گھر میں اور دوسرے جگہوں پر, مدارس میں, مکاتب میں, غریبوں, یتیموں, مسکینوں, بیواؤں میں, پڑوسیوں میں, اپنے بال بچوں میں پڑھو, اور دوسرے جو ضرورت مند ہیں ان پر اگر خرچ کرنے کا موقع ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ آخرت کا خزانہ ہے. آخرت کا خزانہ, آخرت میں دیکھیں گے اپنے نامعیال میں, آپ دیکھیں گے کہ یار میں نے ایک 10 روپیہ خرچ کیا تھا, یہ لاکھوں کروڑوں کہاں سے آ گئے. آدمی حیران ہو جائے گا, لاکھوں کروڑوں کہاں سے آ گئے. ہاں تو پھر اس وقت تم آرزو کرو گے, تمنا کرو گے اللہ پھر سے دنیا کے اندر لوٹا دے تاکہ میں اور خرچ کر کے چلاؤں, تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا. وہاں زندگی آدمی اللہ ایک بار دیتا ہے, اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے بہت سارے فائدے ہیں. الہی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اللہ تبارک و تعالی تو اپنی طاقت اور قوت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں, بیمار حال ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی غریبی, ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے ہمارے بڑے بزرگ جو مرحوم ہو گئے ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر